بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو صحت کے متعلق کچھ ایسے خاص راز بتانے لگا ہوں کہ جو آپ سب لوگوں کے جاننے کے بہت ضروری ہیں۔ ناظرین، پہلے وقت کی تمام خواتین یہ جانتی تھیں اور یہ جو راز تھے یہ سینہ بسینہ ہزاروں سالوں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن پچھلے تقریباً 50 سالوں میں دنیا نے ترقی کی تو لوگوں نے اب میڈیسن پہ زیادہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیا، اور وہ طب کی دنیا جو ہزاروں سالوں سے جس سے لوگوں کے علاج ہوتے آ رہے تھے، لوگوں نے ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا اور سائنس پر ڈیپینڈنسی زیادہ ہوگی۔ تو غور سے سنیے ناظرین، آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے، آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہے، یا کسی قسم کی جب آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو وہ ریکوری نہیں ہوتی، یا آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پٹھوں میں شدید کھچاوٹ ہے اور آپ کو ایک فٹیگ سی محسوس ہوتی ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بہت تھکے تھکے سے رہتے ہیں، ان کے جسم میں درد رہتا ہے، اور وہ جب اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں، میڈیکل کے ٹیسٹ مختلف ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹلز میں جا کے، تو ان کے ٹیسٹ بھی تقریباً ٹھیک آتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہوتی ہے ناظرین؟ میں جو خود استعمال کرتا ہوں جو چیز، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے محترم بابا جی عرفان الحق صاحب سے جو ہے وہ تعلیم لی ہے باقاعدہ روحانی علاج کے سلسلے میں، اور میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ جو ہم بتاتے ہیں دل سے بتاتے ہیں، اور اس میں شفاعت کا باعث تو ہوتا ہی ہے، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ بتانے والا کس نیت سے بتا رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس میں پھر شفا ڈال دیتا ہے۔ جیسے ایک کہانی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب ان کے پیٹ میں درد ہوا تو میں وہ یہاں دہرا نہیں رہا۔ شفا من جانب اللہ ہے، چیزیں صرف حجت کا باعث بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے سمندر میں لاٹھی مارنے سے کبھی راستہ نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو راستہ بن گیا۔ تو ناظرین، چند ایسی چیزیں جو آپ کے کچن میں پائی جاتی ہیں، ان کا استعمال اگر آپ ٹھیک طریقے سے کریں تو آپ کو کبھی بھی ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ان میں سے میں آپ کو صرف ایک چیز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں، ایک راز۔ ناظرین، جب سے میں نے یہ سیکھا کافی سال ہو گئے، تو اگر آپ کو میں ایک راز کی بات بتاؤں تو میرے لیے تو حیرانگی کی بات ہے ہی ہے، آپ کے لیے بھی ہوگی۔ ناظرین، مجھے الحمدللہ یہ ہے کہ میں ڈاکٹرز کے پاس بہت کم جاتا ہوں۔ جب بھی مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی پین ہو جائے، لمبا سفر کر کے آؤں، بہت چل کے آؤں، بہت زیادہ گھر کا کام کیا ہو، میں اکثر اوقات بہت ہیوی کام بھی کرتا ہوں جو میری ایج کے لحاظ سے مجھے نہیں کرنے چاہیے، تو ناظرین مجھے بھی پین ہوتا ہے، لیکن میں کبھی بھی ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتا۔ مجھے بخار ہو جائے، پچھلے دنوں ناظرین میں گرا اور بڑا شدید گرا، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، حالانکہ گھر والے مجھے بڑے زور سے کہہ رہے تھے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا علاج کرتا ہوں۔ ایک راز کی بات ناظرین، رات کو دیکھیں ٹائم کیا، رات کو ایگزیکٹ ٹائم، رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے 15 سے 20 منٹ پہلے ایک نیم گرم دودھ کا گلاس، اور اس میں ایک چٹکی یا چائے کا جو آدھا چمچ ہوتا ہے، 2 قسم کے چمچ ہوتے ہیں، زیادہ بلکہ قسم کے ہوتے ہیں، جو چائے پینے ہلانے کے لیے، چینی ملانے کے لیے چمچ ہوتا ہے، وہ چھوٹا چمچ ہوتا ہے، وہ آدھا چمچ اگر آپ نیم گرم دودھ میں ملا دیں اور ہلا کے، کیونکہ ہلدی بیٹھ جاتی ہے، جب وہ ہلائیں گے تو وہ دودھ پیل یلو ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دودھ کو اسی وقت پی لینا ہے، اور یہ کم از کم اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے، اگر آپ یہ 10 دن کر کے دیکھیے، 11ویں دن آپ لکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے میرے چینل پہ کہ یقین کریں گے آپ کے سارے درد اور بہت سارے اور بیماریاں جو تھیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ اس میں کیا راز ہے؟ لیکن اس دودھ کے گلاس کے اوپر کچھ پڑھنا بھی ہے۔ وہ کیا پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، ایک آیت ہے قرآن کریم کی جو کہ آیت شفا میں تو نہیں آتی، لیکن حفاظت میں آتی ہے، ہر طرح کی بیماری سے بھی حفاظت میں آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ یہ آپ نے ہلدی اور دودھ کے اوپر پڑھ کر، یہ آپ نے کم از کم 3 دفعہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے اس کو پینا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟
3 بار دم کر کے اس کو پینا ہے، اور پھر دیکھیے 10 دن کے بعد آپ کو ہوتا کیا۔ اب ناظرین ہلدی اور اس کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں۔ سب سے پہلے ناظرین جب آپ 40 سال تک آپ کی عمر ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں ٹوٹ پھوٹ جاری رہتی ہے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ ہڈیوں کی نہیں ہے، سیلز بنتے رہتے ہیں، مرتے ہیں۔ کتنے لاکھ سیل مرتے ہیں، کتنے لاکھ سیل روزانہ پیدا ہوتے ہیں، تو ہم لوگ ینگ رہتے ہیں۔ جو عمر بڑھتی جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، تو جو جسم کے ہمارے خلیے اب نئے جو ہے وہ کم بنتے ہیں اور مردہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے جسم میں ہمارے کمزوریاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، نہ ہماری سکن اس طرح کی ینگ رہتی ہے، نہ ہماری آنکھوں کی طاقت، نہ ہمارے بازو، ہاتھوں، ہڈیوں، ان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس ایج میں آ کر یہ نیم گرم دودھ اور ہلدی، اور اگر کسی کو اور بھی قسم کی کمزوری ہو جیسے اکثر مردوں کو ہو جاتی ہے، تو پھر اسی نیم گرم دودھ ہلدی کے ساتھ آپ 3 کھجوریں بھی شامل کر لیں، کسی بھی قسم کی اچھی کھجوریں۔ تو ناظرین ہلدی کو ہم لوگ پاکستان، انڈیا وغیرہ میں ہم ایک مسالہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے، لیکن ناظرین ہزاروں سالوں سے لوگ اس کو ٹیسٹ کے طور پہ نہیں، اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ میڈیسن ہے، بہت بڑی میڈیسن۔ بڑی بڑی میڈیسنز میں جو ہمارے کچن میں پائی جاتی ہیں، جن میں ہلدی، ادرک، کالی مرچ، لونگ اور پیاز کا پانی اور لہسن جس کو آپ تھوم کہتے ہیں۔ جی ناظرین چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ باقاعدہ ان کا ایک طریقے سے استعمال کرتا ہے، یقین کریں میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اس کو ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اس کو اتنی شفا ملتی رہتی ہے ان چیزوں سے۔ ان چیزوں میں اتنا کچھ پایا جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں ان چیزوں کا استعمال باقاعدہ کرتا ہوں۔ روزانہ میں ایک لہسن بھی لیتا ہوں۔ تو بات یہاں پر ہلدی کی ہو رہی ہے، تو ناظرین یہ اللہ رب العزت نے ان میں بڑا خاص رکھا ہوا ہے۔ اب اس کے فوائد بھی ذرا سن لیجئے ناظرین۔ جسم میں جو سوزش، تھکاوٹ کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے جو ورم آ جاتا ہے، جس کو آپ سوزش کہتے ہیں، سوجن آ جاتی ہے، ناظرین ہلدی سے بڑھ کے اینٹی انفلیمیٹری کوئی بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں جہاں چوٹ لگتی ہوتی تھی تو روئی کے ساتھ جو طبیب ہوتے تھے وہ گرم کر کے اس میں ہلدی ملا کے اوپر زخم کے اوپر لگایا کرتے تھے ناظرین، اور مریض کو شفا ہو جاتی تھی اس ہلدی سے۔ اتنی میں نے خود بچپن میں میری والدہ محترمہ نے مجھے کتنی دفعہ جب مجھے چوٹ لگتی تھی جو مجھے ہلدی جو ہے وہ اس کا مجھے لیپ لگا کے اوپر جو ہے وہ روئی رکھ کے پٹی باندھ دی تھی۔ ناظرین ایک اور چیز جس کا سائنس کی دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، ناظرین بھول جانے کی بیماری، یادداشت کمزور، جو کہ بڑی عمر میں تو تقریباً 90% لوگوں کو ہو جاتی ہے، بلکہ 95% میں ہو جاتی ہے۔ یہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو ڈیمنشیا کا مسئلہ ہے ناظرین، ایک تحقیق میں 18 ماہ تک جو ہے وہ لوگوں کو دیا گیا یہ والا ہلدی کا تھوڑا ایک کیپسول ناظرین، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کے اندر پیدا ہونے والے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو نکالتے رہتے ہیں، بیماریوں کے جراثیم کو نکالتے رہتے ہیں، دماغ کی سوزش کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں۔ اس سے جو آپ کی یادداشت ہے اس کی کمزوری بھی درست ہو جائے گی۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ میڈیکل سائنس میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ اینٹی انفلامیٹری ہے، تو ناظرین یہ درد کو بھی کم کر دیتا ہے۔ ایک اور چیز ناظرین، لڑکیاں اور خواتین اکثر اب میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا ہے کہ وہ جا کے جناب جی سکن کھنچواتے رہتے ہیں، بوٹاکس کے انجیکشن لگواتے رہتے ہیں۔ ناظرین اگر آپ ہلدی کا لیپ لگاتے رہیں نا، جی اگر تو آپ پیتے رہیں دودھ کے ساتھ بیسٹ، صبح نہار منہ بھی اگر نیم گرم پانی میں یہ ڈال لیں اس کا بھی ایک اپنا اثر ہے، تو ناظرین جلد آپ کی فریش رہے گی اور چمکدار رہے گی، کیل، مہاسے وغیرہ جو اس سے ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو سورائسس فلیئرز جو ہوتا ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ دل کی بیماریوں کے جو امراض ہوتے ہیں ناظرین، جو انسان کو شروع میں نہیں پتہ چلتے، وہ یہ ہلدی ٹھیک کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کا یہ کولیسٹرول بھی کم کرتی رہتی ہے،
اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ اور ڈپریشن سے لڑنے میں یہ آپ کو مدد دیتی ہے، اور ناظرین یہ فری ریڈیکلز جو ہے وہ ان کی ختم کرتی ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹس ہونے کی وجہ سے ناظرین جو عورتوں میں چھاتی کا کینسر ہوتا ہے یا اور بھی ہزاروں قسم کے جو کینسر ہیں اس کے خلیوں کو یہ مارتا رہتا ہے اور بڑھنے سے روکتا ہے۔ یہ کسی آپ ڈاکٹر سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں ناظرین۔ تو اس طریقے سے آپ ہلدی کا استعمال کریں اور دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہلدی آپ پانی میں بھی لے سکتے ہیں، نیم گرم پانی میں دودھ کے ساتھ لیں تو بڑی اعلیٰ اس کا اثر ہے۔ کتنے پاکستان کے بڑے بڑے پالیٹیشین ہیں جن کا نام بھی نہیں میں لے سکتا، انہوں نے یہی علاج کروایا تو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بھی ٹھیک ہوگی۔ یس ناظرین، جس بندے کی ہڈیوں کی چوٹ لگی ہو وہ یہ کر کے دیکھ لے، 15 دن کے بعد ڈاکٹرز بھی حیران ہو جائیں گے کہ اس بندے کو اتنی جلدی افاقہ کیسے مل گیا۔ یہ تو بہت بڑی مسئلہ تھا ناظرین۔ اس کے علاوہ ہاضمے اور وزن میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے۔ پیٹ کے جو نشانات ہوتے ہیں اکثر عورتوں کو ناظرین، جو جب آپریشن ہوتا ہے، جب برتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس آپریشن کی وجہ سے جو ٹانکوں کے نشان ہو جاتے ہیں وہ بھی ختم کرتا ہے، جگر کی صحت کے لیے بھی۔ اور ناظرین اگر آپ ہلدی کا لیپ لگا کے اپنی پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ لگائیں تو ایڑیاں بالکل ایسی ہو جائیں گی جیسے جوان بندے کی ایڑیاں ہوتی ہیں۔ اور ناظرین ایک اور چیز ہے جو ہمارے جسم میں جس کی کمی پائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے امیون سسٹم، یعنی کہ جو ریپیئرنگ سسٹم ہوتا ہے جس کو اردو میں قوت مدافعت کہتے ہیں۔ تو ناظرین ہلدی میں سب سے زیادہ امیونٹی پائی جاتی ہے ناظرین۔ یہ ریپیئرنگ کا سسٹم ہوتا ہے ہمارے جسم میں، تو جو بھی چوٹ لگتی جاتی ہے آٹومیٹک اس کی ریپیئرنگ جو ہے وہ ہلدی سب سے زیادہ کرتی ہے۔ میں اس کی اگر اور بھی اس کے گننے شروع کر دوں تو یہ ویڈیو شاید 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ یہ استعمال کیجئے۔ اس ایک اور خوبی جو میں اس کی بتاتا چلوں کہ اس کو اینٹی ایجنگ اس میں افیکٹ بھی پائے جاتے ہیں، خصوصیات، یعنی کہ یہ جو ڈھلتی ہوئی عمر ہوتی ہے، جو بڑھاپا ہوتا ہے اس کو بھی روکتی ہے۔ میں فار ایگزامپل تقریباً اس وقت بھی میں شاید 57 کا ہوں، تو آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا میں 57 کا لگتا ہوں؟ بے شک لگتا ہوں گا، لیکن ہلدی میں لیتا ہوں ناظرین۔ ہلدی سکن کی شائننگ کے لیے اور آپ کے خون کو صاف کرنے کے لیے، یہ مسالہ نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسالے میں ڈال دیا تو ہلدی نے اپنا کام کر دیا، نیور۔ مسالے میں ہلدی اس طریقے سے کام نہیں کرتی۔ تھوڑا سا اگر 100% ہلدی کا کام ہوتا ہے تو مسالے میں 5% یا 10% کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو چمکتی جلد چاہیے، دماغی طاقت چاہیے، اچھا موڈ چاہیے، تو ڈیٹاکسیفیکیشن آپ کو چاہیے، اور درد جسم وغیرہ سے جو ہے آپ کو اگر جوانی کی تھوڑی سی آپ فیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لیجئے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیجئے بے شک، اور آپ یقین کریں کہ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ میں بھی روزانہ لیتا ہوں، اور ابھی دیکھیں میں آپ کے سامنے لینے لگا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین میں آپ کو اپنا ہلدی لینے کا جو ہے وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ یہ نیم گرم دودھ ہے، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں سے تھوڑی سی بھاپ بھی نکل رہی ہے۔ یہ نیم گرم دودھ ہے، تو یہ ہمارے جو گھر میں پیسی ہوئی ہلدی ہے، ہم خود اس کو پیستے ہیں لا کے تاکہ پیور آرگینک ہو، اور مکس جو بازار سے ملتی ہے وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے، ظاہر ہے کہ لاسٹ آپشن تو وہی بچتا ہے۔ تو یہ ناظرین چائے کی چمچ اتنی سی چھوٹی سی، یہ دیکھیے یہ چائے کی چھوٹی چمچ کتنی ہوگی آپ کے خیال میں؟ بالکل تھوڑی سی، اتنی سی لے کے بس روزانہ، یہ بیسیکلی اگر آپ 2 کیپسول بھی لے لیں تو آپ کو اس میں اتنی ہی مقدار میں ملے گی۔ یہ لے کے آپ اس میں مکس کر لیجئے، یہ دیکھ لیجئے، اور یہ سفید تقریباً جو دودھ ہے وہ جیسے پیل یلو ہو جاتا ہے، یہ اتنا ہو گیا، یہ اب دودھ ہلدی ملا ہو گیا۔ یہ تھوڑی دیر میں بیٹھ جائے گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، ٹھیک طریقے سے ہلا کر اس کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے پی لینا ہے بس، اور سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہزاروں بیماریاں جو آپ کو معلوم نہیں بھی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔
اور سمجھ لیجئے کہ ہزاروں ایسی بیماریاں جن کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہیں وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہلدی کی مقدار چاہیں تو آپ اس سے تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ناظرین یقین کیجئے کہ میں تو اس کو ایسے سمجھتا ہوں جیسے یہ بہت ہی کرشماتی اب یہ دوائی بن چکی ہے بیسیکلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔